کمرشل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ ہے، تو لیکن آپ کے جو لیکچرز دیتے ہیں اس پہ روحانیت یا کامنس یا سرینٹی نظر آتی ہے ہمیں، تو وہ آپ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کا پہلا جو سینٹینس ہے میں اس کو بالکل کسی کمرشل پروفیشن سے تعلق نہیں، میڈیکل ویسے سمجھا جاتا ہے کہ ایک میڈیکل ایک کمرشل فیلڈ ہے جی، وہ جو جعلی ہوتا ہے نا میجر ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ وردی پہن کے آ گیا، جو میں نے آپ کو مثال دی۔ آپ اس کو ویسے چلیے الگ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کی سیرینٹی یا کامنس کا کیا رہا؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات سمجھ گیا۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا انسان ہے نا، انسان کے 4 آسپیکٹس ہیں، انسان کی زندگی کے 4 آسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کی فزیکیلٹی ہے، ایک اس کا انٹلیکٹ ہے، ایک اس کی ایموشنلٹی ہے، ایک اس کی اسپرچولیٹی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کی وجہ سے، اپنے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے اور ارد گرد دیکھنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنی صرف فزیکیلٹی کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں 5 فٹ 10 انچ کا ایک انسان ہوں، یہ میری جو فزیکیلٹی ہے، اس فزیکیلٹی کی ایک نیڈز ہیں اور وہ نیڈ میں نے ایڈریس کرنی ہے۔ اب میرے جسم کی کیا نیڈ ہے؟ اچھا کھانا ہونا چاہیے، اچھا پہننا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نا، ایئر کنڈیشن کمرہ ہونی چاہیے، میرے پاس ایک بڑی سواری ہونی چاہیے، میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ ایکچولی میری ایک انٹلیکٹ ہے، میری ایک ایموشنلٹی ہے اور میری ایک اسپرچولیٹی ہے، اور جس طرح سے میری فزیکیلٹی کی نیڈز ہیں اسی طرح میرے انٹلیکٹ کی نیڈز ہیں، اسی طرح میری ایموشنلٹی کی نیڈز ہیں اور اسی طرح میری اسپرچولیٹی کی نیڈ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم ان 4 چیزوں کو بیلنس کرنے لگ جائیں تو پھر انسان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کا ایکٹ یہ نہیں کہ بہاولپور میں رہنے والے کا ایکٹ بہاولپور کو انفلوئنس کرے گا، اس کا ایکٹ کہکشاں کے اینڈ کے اوپر جو ایک ستارہ ہے اس کے اوپر بھی انفلوئنس کرے گا۔ آپ یہ بات سنو گے، شاید میں نے ایسے شاعرانہ تعلی کے ساتھ یہ بات کی، میں مکمل کروں بات، وہ ہے کہ ہمسایہ خورشید ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدر، کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ بات ہم علامہ اقبال یا ان چیزوں سے سیکھتے تھے۔ اب کوانٹم فزکس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کے اندر پوری کائنات کا ایکچوئل فزیکل مٹیریل کا منیچر موجود ہے۔ آپ کے اندر جو مالیکیول ہیں ہو سکتا ہے وہ مالیکیول کچھ عرصے پہلے مارس کے اندر ہوتے ہیں۔ میں اور آپ پوری کائنات کی فزیکل ایلیمنٹس کے ری سائیکلنگ کی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارا شعور ہے وہ بھی کائنات کے اجتماعی شعور کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا۔ ہم نے چونکہ اپنی زندگی میں صرف اپنے فزیکل پوٹینشیل کو ہی دیکھا ہے کہ پتر دی تنخواہ کی نہیں لگ جائے گی، کوئی لاکھ روپے کی نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی، دکان میں 10 گاہک آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، 4 گاڑیوں سے 6 گاڑیاں بنے گی کہ نہیں بنے گی، وہ دیکھ میں الیکشن جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا۔ ہم اپنے فزیکیلٹی کے ڈومین سے نہیں نکلے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے باقی جتنے بھی اور آسپیکٹس ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام بیوٹیز ہم انجوائے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ میرا اور میں اس کا مسافر ہوں، میں اس کا طالب علم ہوں، وہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ بس میں نے کچی جماعت میں داخلہ لیا ہوا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی فزیکیلٹی کے ساتھ اپنے انٹلیکٹ، ایموشنلٹی اور اسپرچولیٹی پر بھی کام کروں۔ اس پہ کام کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے وہ ہم نے بہت اس کی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی میں نے تفصیل سے عرض کیا ہوا ہے کہ انٹلیکٹ گروتھ ہو تو کیسے ہوگی، ایموشنلٹی گرو ہو تو کیسے ہوگی اور اسپرچولیٹی کیسے ہوگی۔ دیکھیے سر بات یہ ہے، اور یہ سر وہ آپ کے بھی جو سیکیورٹی کے جواب میں بھی ہے آپ کے بھی، اس دنیا میں جس ایک بندے پر ہم نے محنت کرنی ہے نا اس کا نام جاوید اقبال ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس غریب کے بھی ناک پوچھنے کی ضرورت ہے، اس کے بھی کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کچھ تھوڑی بیچارے کو خوراک چاہیے، ہاں اس کی ہمیں نہیں، ہمیں وہ جو ایک فزیکل باڈی ہے نا، ہمیں ایک ڈائجسٹو سسٹم کے لیے تو ہم فوڈ اکٹھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس جو ڈائجسٹو سسٹم جس جاوید اقبال کے اندر ہے اس بیچارے بھوکے یتیم مسکین کی بھی کوئی غذا ہے، تو اس بیچارے مسکین یتیم غریب جاوید اقبال کا فکر کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا جب ہم، میں آپ سے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں،
اور اگین میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، تحدیث بالنعمت کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، آپ فزیکیلٹی کے لیول سے ایک سٹیپ اوپر لے کر جائیں، آپ کو لگے گا ایک سیڑھی سے آپ دوسری سیڑھی پہ گئے ہیں، نہیں، آپ ایک کوانٹم لیپ اختیار کر جاتے ہیں، آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور اس دنیا کی پہلی نشانی ہوتی ہے آپ کے لیے دکھ سکھ ختم ہو جاتا ہے، آپ دکھ سکھ سے بیونڈ کی ایک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جسے بلس کہتے ہیں۔ بلس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو محسوس نہ کرے۔ اس کا بڑا زبردست اردو عربی میں نام ہے سکینہ۔ سکینہ خوشی کا نام نہیں ہے، اطمینان کا نام نہیں ہے، سکینہ ایک وہ عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں، یہ اس کیفیت کا نام ہے جس کا تھوڑا سا ترجمہ انگلش میں بلس ہے۔ بلس وہ کیفیت ہے جس کے اندر آپ کی فزیکل سینسیشن کے ذریعے سے اچیو کرنے والے پلیجر، ہیپینس اور ایگنی سے آپ بیونڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، دروازہ اب سامنے کھڑا ہے، کھولیں تو صحیح، کھولیں گے تو پتہ لگے گا اندر کتنی طرح سے بات ہے۔ یہ میری گزارش ہے۔